بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله المولانا العظیم۔ اب جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی بالکل آخری دور کی صورت ہے، تو اس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت اس صورت میں دے دی گئی، اور اس سے تو مسلمانوں کو اس میں قتال کی اجازت دے دی گئی۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں اپنے یعنی ظلم کیا گیا ہے، وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا انہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نُصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی حق کے، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، سوائے ان کے جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ انہوں نے ان تمام شرک کی بدعتوں کو اور شرک کی آلائشوں کا انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ ان کے دشمن ہو گئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دفع نہ کرتا بعضهم ببعض، ایک دوسرے کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعَ، تو گرا دیے جاتے یہ جو خانقاہیں ہیں، وبیع اور گرجا، وصلوات اور عبادت خانے جو یہودیوں کے ہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، جن میں اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے کثیرہ، کثرت سے۔ تو فرمایا کہ جو انسان ہیں بعض اوقات وہ اتنے شریر ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو عبادت خانوں میں بھی جانے سے روکتے ہیں، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا ہے، تو پھر ان کو ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور قوی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے یا بخشتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام کار ہر کام کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو آپ سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور ثمود نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم نے، وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا۔ واصحاب مدین، اور مدین کے لوگوں نے بھی۔ وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ فاملیت للکافرین، تو میں نے ڈھیل دی ان کفار کو۔ ثم اخذتهم، پھر پکڑ لیا انہیں۔ فکیف کان نکیر، تو دیکھو کہ کیسا ہے میرا پکڑنا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ اپنے اوپر ظالم تھیں، تو وہ اپنے چھتوں کے بل پر گری ہوئی ہیں، اور ان کے جو کنویں ہیں جن سے پانی نکالا جاتا ہے وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں، وقصر مشید، اور کتنی ہی ان کے جو محل ہیں وہ اسی طرح خالی پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لهم قلوب لا يفقهون بها، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل ہوں جس سے وہ سمجھ سکیں، او آذان یسمعون بها، یا کان ہوں جس سے سن سکیں، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو ہدایت کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور وہ اگر سلط کر لی جائے تو آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، کان سن رہے ہوں گے، لیکن انہیں ہدایت نہیں مل رہی ہوگی۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کو خلاف کرنے والا نہیں، اس کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور تیرے رب کے ہاں ایک دن تو تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ان 24 گھنٹوں کے دن کے بمقدار جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں یہ 1 سال اور 2 سال اور 10 سال تمہاری زندگی کے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کے 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے عالم امر کے میقات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ جسے ڈھیل دیتا ہے عالم امر کی میقات کے مطابق دیتا ہے، جسے پکڑنا چاہتا ہے تو فیصلے وہ وہاں کرتا ہے۔ اس لیے تم اللہ کے فیصلوں کو اپنے ناپ کے اور اپنے تول کے برتنوں کے مطابق نہ ناپو۔ یعنی تم کہتے ہو نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو اس 24 گھنٹوں کی تو 24 سیکنڈ کی بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ یا تم کہتے ہو کہ 10 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا یا 1000 سال، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے اوقات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ اور کیا ہے کہ تمہارے جو گننے والے 1000 سال ہیں، اللہ کے ہاں وہ ایک دن شمار ہوتا ہے۔ آگے بھی ایک اور جگہ یہی آئے گا، اور آگے سورہ المعارج میں ایک اور آئے گا، تو پھر وہاں جا کر میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ ہماری تو زندگی پھر ایک دن نہیں، ایک دن کیا، ایک دن تو 1000 سال ہو گئے نا۔ ہم ایک دن کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، چند گھنٹے اس کے مطابق۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اگرچہ وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹایا جانا۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1500 سال کی مہلت دی۔ اپنے 1500 سال نہیں، ہمارے 1500 سال ان کی جو تھی وہ اسپین آف ٹائم ہے۔ حالانکہ ان کی جو جرائم ہے وہ بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دینا چاہتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح ہے نا، ورنہ ہمارے جو جرائم ہیں وہ کوئی کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بالکل بچت۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے طرف ایک ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں کہ وہ ہمیں شکست دے سکیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی دوزخ والے ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ گزرے اور آج بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کو شکست دے دیں گے، اللہ کی آیات کو شکست دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں شکست تو نہیں دے سکیں گے، البتہ خود جہنم میں جا گریں گے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، یہ وہ آیت ہے کہ جس سے بعض مفسرین نے ایک مطلب لیا اور وہ اس کے نتیجے میں ایک پوری قصے کہانیاں گڑھ دیں۔ اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں اس کا سادہ سا مطلب آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا آپ سے پہلے اور کوئی نبی بھی، الا اذا تمنا، یہاں تک کہ وہ تمنا کرے۔ اب تمنا کے دو معنی ہیں۔ تمنا کا ایک مطلب ہے خواہش، جس میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور تمنا کا دوسرا مطلب ہے تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت۔ یہ دونوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں گزرا جس نے کوئی خواہش ایسی کی ہو، القى الشیطان فی امنیتہ، اور شیطان نے اس کے راستے میں مزاحمت نہ کھڑی کی ہو، یعنی نبی نے کوئی خواہش کی ہو کہ یہ کام ایسا ہو جائے اور شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتا ہو۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کی اس ساری رکاوٹ کو۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اللہ اپنی آیات کو
پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اور حکمتوں والا۔ اور اگر اس کی سے مراد لی جائے تلاوت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا کہ جب اس نے اللہ کی آیات کو تلاوت کی تو شیطان نے اس میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شبہات کو مٹا دیا اور اپنی آیات کو پختہ کر دی۔ یہ تو ہے اس کا صاف مفہوم۔ پیچھے مسئلہ اور کیا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں کچھ اسرائیلی روایات گھس آئی ہیں، اور کچھ مفسرین نے سنی سنے قصے بیان کر دیے جو منافقین کے پھیلائے ہوئے تھے یا مشرکین کے۔ تو ان میں سے ایک قصہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ، اور وہ آئے گا سورہ نجم میں، اس میں بھی شاید ہم اس میں پھر بات کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سورہ نجم کی تلاوت کی مشرکین کی مجلس میں۔ تو سورہ نجم بہت زبردست صورت ہے، اور اس کا ایک ردھم ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز مبارک میں مشرکین نے پہلی دفعہ براہ راست جب اس کو سنا، تو سورہ نجم کے آخر میں سجدہ آتا ہے، آیت سجدہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تلاوت کیا تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ سارا کا سارا مجمع بھی سجدے میں چلا گیا، مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ سجدے سے اٹھے تو انہیں خیال آیا، ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی ہے، تو پھر وہ باتیں بنانے لگے، اور بات انہوں نے یہ بنائی کہ ہمیں اور کیا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو دیوی دیوتائیں ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اچھا، کیا تعریف کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ دیویاں دیوتا جو ہیں یہ بڑی بلند منصب ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے خود سے ایک چیز گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی، اور کہا کہ ہم نے تو آپ کی زبان سے یہ سنا ہے اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا۔ اب یہ ان کا فریب تھا، لیکن اس فریب کو بعض لوگوں نے سچ سمجھ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی بات الیاذ باللہ نکلی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اچھا، وہ جو واقعہ ہے 5 ہجری کا، یہ صورت اس کے 8-10 سال بعد نازل ہوئی ہے، تو ایک واقعہ 5 ہجری کا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال بعد کیوں یاد دلائے گا اگر یہاں اس کا ریفرنس دینا ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 5 سال تک وہ چیز اپنی وحی میں رکھی، ایسا نہیں۔ تو بہرحال اس کا وہاں اس کے ساتھ کوئی ریفرنس اور کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سیدھی بات ہی بتا رہا ہے کہ جب کوئی نبی کوئی خواہش کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا شیطان اس میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، اور شیطان کو تو یہ کام ہے، اور اپنی بات کو پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض، تاکہ بنائے شیطان کے جو شیطان کا خلل ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبهم، اور ان کے دل سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور ظالم جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل نرم ہو جائیں اس کے لیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو منکر ہیں، جو کفار ہیں، یہ شرک سے، جو یہ اپنے شک سے نہیں ٹلیں گے، یہ شک میں آگے ہی بڑھتے رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ ان پر وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتۃ، اچانک، او يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر ایسا عذاب آ جائے جو انہیں بانجھ کر رکھ دے۔ بانجھ، عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانجھ، تو یعنی ان کی ساری جوہری صلاحیتیں ختم کر دے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، تو وہ نعمت بھری باغوں میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو،
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثُمَّ قُتِلُوا، پھر مارے گئے، أَوْ مَاتُوا، یا اپنی طبعی موت مرے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا جو کہ بہترین ہے، یعنی جنت میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا مَن يَرْضَوْنَهُ، اور انہیں ایسی جگہوں میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور یہ اس کے لیے ہے جس نے بدلہ لیا بمقدار اس کے جتنا اسے ستایا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر کوئی زیادتی نہ کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی جب اس مشرکین مکہ نے جن پر زیادتی کی ہے، اگر وہ اس کے مقابلے میں اتنی اس سے بدلہ لے لیں تو اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور انہیں جو ہے وہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے دن کو رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو اللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بہت بلند و بالا اور بڑی ذات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور اس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہے اور تعریفوں کے لائق بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ، اور تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام پر لگا دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی، تجری فی البحر بأمرہ، جو سمندر میں چلتی ہے اس کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اس نے تھام رکھا ہے فضا کو، آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ نہ گرے زمین پر، إِلَّا بِإِذْنِهِ، سوائے اس کے حکم سے۔ یہ میں نے آپ کو بات بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جو ہمارا کرۂ ارض ہے اس کے گرد ایک حصار بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی چیز اوپر سے یہاں گر کر اگر وہ حصار نہ ہو تو یہاں عملاً زندگی ناممکن ہو جائے۔ ہر دوسرے دن کوئی بہت بڑا جو ٹکڑا ہے، سیارہ ہے، وہ آ کر گرا ہوا ہوگا اور پورے کے پورے شہر وہ ملیا میٹ کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حصار بنایا ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بڑا شفقت رکھنے والا اور رحمت رکھنے والا۔ یہ جو ایسٹرونومسٹ ہیں نا، ماہرین فلکیات، یہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ایک اتنی ٹریفک ہے، اتنے سیارے سفر کر رہے ہیں اور تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر عملاً زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ حیات، زندگی، وہ اس کرۂ ارض کے علاوہ کسی اور سیارے پر ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے ہنگامے میں اس زمین کو ایسا محفوظ بنایا ہے کہ اس کا معجزہ ہے۔ اس کے اندر آکسیجن بنا دی، اس کے اندر پانی بنا دیا، اس کے اندر فضا ایسی بنا دی، اس کا ایٹماسفیرک پریشر اتنا اچھا بنا دیا کہ اس کے اندر انسانی زندگی نمو پا سکتی ہے، اور انسانی زندگی کیا، نباتات اور حیوانات اور حشرات، سب کی زندگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہوا، اور یہ اس کی شفقت ہے، لرؤوف الرحیم، یہ اس کی شفقت ہے اور یہ اس کی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ذات ہے جو جس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے
ہر امت کے لیے عبادت کے ایک طریقہ مقرر کیا ہم ناسکو، جس طرح کہ وہ پھر عبادت کرتے ہیں. فلا ينازعنك في الامر، تو یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس یعنی ان مناسک میں جو آپ انہیں سکھا رہے ہیں. وادع الى ربك، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں. انك لعلى هدى مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وان جادلوك، اور اگر آپ سے بحث کریں، فقول الله اعلم بما تعملون، تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتوں کو جانتا ہے. ان ذلک فی کتاب، یہ ساری کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وما لیس لهم به علم، اور ان کے لیے اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب آپ ان پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات، بینات، جو صاف صاف ہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ کو ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار لگیں گے. یکادون یسطون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر پل پڑیں، حملہ کر دیں. بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان پر جو کہ ان کو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے آیات. قل افانبئکم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہیں بتلاؤں، بشر من ذلک، اس سے بری بھی چیز، النار، وہ آگ، وعدها اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں. اب اللہ تعالیٰ ان سارے مشرکین کو چیلنج دے رہا ہے، سارے مشرکین اور ان کے تمام دیوی دیوتا، ان کو اللہ چیلنج دے رہا ہے. چیلنج کیا دے رہا ہے؟ غور سے سنیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں. ضرب مثل، تمہیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له، کان کھول کر سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے یہ سارے معبود ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اچھا، مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج اور آسان کر دیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، جب اگرچہ یہ سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، یہ تو بیچارے اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی ان کے رزق میں سے کوئی چیز لے اڑے، لا يستنفذوه منه، تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے. اب اس چیلنج کو کیا کریں گے کہ یہ کھا رہے ہیں کوئی کھانا اور مکھی اس سے کوئی چیز لے اڑے تو یہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے. مکھی کا بنانا تو بڑی بات ہے. اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے نا جی یہ کون سا مشکل ہے، کوئی ایسا واٹر ٹائٹ سسٹم بنایا جائے، کوئی ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جائے اور مکھی کوئی چیز لے اڑے اور اسے پکڑ کر اسے حاصل کر لیا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب چیلنج دیتا ہے نا تو اس کے ما لہو و ما علیہ اسے پتہ ہوتا ہے. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو مکھی ہے نا، مکھی، اس کا ڈائجسٹیو سسٹم یہ اس کے لعاب میں ہے. جو اس کے ہاضمے کا سسٹم ہے نا وہ اس کے تھوک میں. تو یہ کسی مثلا مٹھائی پہ بیٹھی ہے نا، تو یہ مٹھائی پر تھوکتی ہے، پھر اسے کھاتی ہے تو وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اس کے معدے میں. اگر آپ اسے پکڑ کر اس کا آپریشن بھی کر دیں نا تو وہ چیز نہیں نکال سکتے اسے. وہ اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ چیز جو اس نے لے لی ہے وہ ایسے تم واپس نہیں لا سکتے. ہاں نہیں، اگر وہ ایک ذرہ پھر بھی کوئی کہے نا کہ میں کوئی مائکروسکوپک ایسی ایجاد کروں گا کہ وہ لے آؤں گا، اللہ فرماتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، تو کتنا ہی کمزور ہے چاہنے والا اور جن کو چاہا جاتا ہے.
ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوی ہے اور زبردست ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان اللہ لقوی عزیز ہے، اس کو اگر تہجد کے وقت کثرت سے پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر، ومن الناس، اور انسانوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام جو کام ہے اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یہ جو آیت ہے یہ 15واں سجدہ ہے قرآن پاک۔ ویسے تو 14 سجدے متفق علیہ ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جس پر امام شافعی اور کئی اور ائمہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے، احناف کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہیں ہے، تو کیا جائے تو اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل پیدا نہیں کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ هو سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا یہ اللہ کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی، لیکن زیادہ راجح ہے کہ اللہ کی طرف ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول بنے تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو گواہ انسانوں پر، فاقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کے رسی کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی خوب مولا ہے، کیا ہی خوب دوست ہے، کیا ہی خوب مددگار ہے۔ سورہ المؤمنون، یہ بھی سورہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے چوتھے 5ویں سال کے درمیان، یعنی دور متوسط کی صورت ہے، اور اس میں بھی دلائل کے ساتھ جو عقائد ہیں وہ ثابت کیے گئے۔ سب سے پہلے مومنین کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں، اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جزاک اللہ۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ فلاح عربی میں کاشتکار کو کہتے ہیں۔ کاشتکار کیا کرتا ہے؟ پوری محنت کرتا ہے، اپنی زمین کے ساتھ بیج بوتا ہے، پہلے اس سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کی پوری نگہداشت کرتا ہے، اس کو جڑی بوٹیوں سے بھی بچاتا ہے، اس کو جراثیم سے بھی بچاتا ہے، اور وہ جو باقی جو کیا ہوتی ہیں جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی بچاتا ہے، پھر کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیس ذہن میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی زندگی بھی ایسی ہے، وہ ایمان کے بیج بو کر فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ پھر اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کے سارے شرور سے اسے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اپنی فصل کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں، تو یہ پوری زندگی یہ فلاح کا اور فلاح کا نقشہ دیتی ہے۔ تو فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع مطلب ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کرتے ہیں۔ مومن کبھی بھی بیہودگی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اس کا گزر اگر کسی بیہودہ بات سے ہو تو بہت پہلو بچا کر نکل جاتا ہے، کسی جھگڑے میں نہیں پڑتا، گالم گلوچ میں نہیں پڑتا، خواہ مخواہ کی
تھیٹر نہیں لگاتا پھرتا، اور ہر وہ برائی جو سامنے نظر آتی ہے اہل ایمان اپنا دامن اس سے بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر کاربند ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر کاربند ہیں، یعنی ان کی زندگی کے ہر شعبے میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی ہے، ان کے خیالات میں پاکیزگی ہے، ان کی زبان میں پاکیزگی ہے، گفتگو میں پاکیزگی ہے، نظر میں پاکیزگی ہے، سماعت میں پاکیزگی ہے، دل میں پاکیزگی ہے، معاملات میں پاکیزگی ہے، لین دین میں پاکیزگی ہے، جس گھر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اس میں ان کا طرز عمل پاکیزہ ہے، تو وہ پاکیزگی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ملک یمین میں جو لونڈیاں دی گئی ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو اس پر انہیں ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جو اس سے علاوہ کوئی چیز چاہے، فاولئک هم العادون، تو یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے قول و قرار کی اس پر پہرا دیتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں کہا نمازوں میں ڈرتے ہیں، نمازوں میں خضوع اور خشوع وہ الگ چیز ہے، اور یہاں پر نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کے وقت کی کو ضائع نہیں کرتے، نماز کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، سفر و حضر ہو، سب سے اہم پرائیورٹی ان کے لیے نماز ہوتی ہے۔ مسلمان مرد کے لیے نماز با جماعت، اذان ہو جائے وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور اس نے نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے، اور گھروں میں جو خواتین ہیں تو وہ بھی نماز کو اول وقت میں ادا کرتی ہیں، اور نماز کے وقت میں کوئی اور کام نہیں کرتی، نماز کے وقت کو ٹالتی بھی نہیں ہے، بہترین وضو کر کے اور سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتی ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، اور ان کو میراث میں ملے گی فردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جمع کرے۔ رمضان کی راتیں ہیں تو دعاؤں میں جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ہم اپنے عمل کے حساب سے بے شک ہم اس کے قابل نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے حساب سے ہم، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس سے ہمیں اچھی چیز مانگنی چاہیے۔ جنتیں ساری اچھی ہیں، لیکن فردوس کا کیا کہنا، تو جب جنت ہی دینی ہے تو پھر اللہ فردوس دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے ست سے۔ یہ ست کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ست، جوہر نا، جوہر، یعنی ایک مٹی سے ہی یا اس کے جوہر سے ہم نے انسان کو بنایا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کے جو نطفہ ہے اسے ایک جگہ پر قرار دلایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر اس نطفے سے ایک لوتھڑا بنا، فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس علقہ سے گوشت کی بوٹی بنی، فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر اس بوٹی کے اندر ہڈیاں بنی، فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر ہم اس کو دوبارہ نئی صورت میں پیدا کیا ہم نے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت نہ مائکروسکوپ تھا نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا پروسیس وہی بتا رہا ہے جو انسان کی تخلیق کا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ذات ہے وہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والی، سب سے بہتر بنانے والی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں مارا جائے گا، موت دی جائے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم ہی لوگ ہو جو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ یہ 7 ایٹماسفیئر ہو سکتے ہیں، 7 آسمان ہو سکتے ہیں، 7 راستے ہو سکتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے خلق سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ، ایک اندازے کے
پھر اسے زمین میں ٹھہرایا فی الارض زمین میں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس کو خشک کرنے پر اور لے جانے پر قادر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں جن کے نیچے پانی خشک ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہر ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو زمین میں ٹھہراتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور پھر ہم نے تمہارے لیے باغات اگائے کھجور کے، وعناب اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فواکہ اس میں تمہارے لیے پھل ہیں، کثیرہ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اسی سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَیْنَاء اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ پر یعنی زیتون، تُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ جس سے تم جو ہے جو اگاتا ہے یعنی پھل جو کہ لوگوں کے لیے سالن بھی ہے اور وہ تیل کا کام بھی کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت پکڑنے کی اور غور و فکر کرنے کی وہ ہے جگہ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرٌ اور اس میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سفر کرتے ہو، سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم تو قوم کے سرداروں نے کہا یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم اور یہ چاہتا ہے تم پر فضیلت حاصل کرے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ہم نے ایسی کوئی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، ان هو الا رجل به جنہ یہ وہ انسان ہے جو مجنون ہو گیا ہے، فتربصوا حتی حین تو ایک وقت تک انتظار کرو، قال رب انصرنی بما کذبون تو کہا نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میری مدد کر اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فاوحینا الیہ تو ہم نے اسے وحی کی، ان اصنع الفلک کہ تو کشتی بنا، باعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری ہدایات کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا، وَفَارَ التَّنُّورُ تو تنور ابلنے لگا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ تو ہم نے اسے کہا کہ ڈال لے اپنے ساتھ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا یعنی ہر جانور کا جوڑا، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور تیرے جو گھر والے ہیں ان کو بھی ساتھ سوار کر لے سوائے ان کے جن پر ہماری بات پوری ہو گئی ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جو لوگ ظالم ہیں ان سے بات چیت نہ کر، انہم مغرقون انہوں نے ڈوبنا ہی ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پس جب تو چڑھ چکے یعنی بیٹھ جائیں سب کشتی پر، انت تو ومن معک اور تیرے ساتھ باقی، علی الفلک کشتی پر، فقل الحمد للہ تو کہہ کہ اللہ کا شکر ہے، الذی نجانا من القوم الظالمین کہ اس نے ہمیں نجات دی ظالموں سے گناہ گاروں سے، وقل رب انزل لی منزلا مبارکا اور یہ دعا کرو کہ اے رب مجھے اتار ایسی بابرکت جگہ پر، وانت خیر المنزلین اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں اہل علم کے جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو وہ یہ آیت کثرت سے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا گھر دے دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو وظائف بھی بتا رہا ہوں، ان فی ذلک الآیات اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہم تو آزمائش لینے والے ہیں یا آزمائش لے کر رہیں گے، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین اس کے بعد ہم نے کئی اور جو بستیاں ہیں اٹھائیں، فارسلنا فیہم رسولا اور ہر ایک میں پھر ہم نے رسول بھیجا، منہم ان میں ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں، وقال الملأ من قومه اور اس رسول کی قوم نے کہا، اس رسول کی قوم کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو،
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دیا تھا، مترفین تھے وہ. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، تم بھی کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ بھی پیتا ہے جس طرح تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے ہی جیسے انسان کے اتباع کرو گے تو تم تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم مرنے کے بعد جب کہ تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں تمہاری چور چور ہو جائیں گی، مَا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو تم کو نکلنا ہوگا. ہیہات ہیہات، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لما توعدون، جس کی تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہی ہے بس. نموت ونحیا، ہم اسی میں مریں گے اور جئیں گے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. جس قوم نے بھی نبی کو جھٹلایا تو سب سے پہلے اس قوم کے جو سردار تھے، اس کے جو چوٹی کے لوگ تھے، اس کی جو ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے نبی کو جھٹلایا. مترفین جو عیاشی کر رہے تھے، اور قوم ان کے پیچھے تھی. ظاہر قوم میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ والے ہوتے ہیں، باقی قوم ان کی اندھی پیروی کرتی ہے. آپ اپنی قوم کو دیکھ لیں، آپ کی قوم، آپ اپنے ارد گرد جب لوگوں کا جائزہ لیں گے تو لوگ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، اپنی ججمنٹ پاس نہیں کرتے، بلکہ کسی ایک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اندھا دھند فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فالوورز پھر انہیں جہاں لے جائیں. اگر وہ انہیں جہنم کے گڑھے میں لے جائیں گے تو جہنم میں گریں گے. تو ہر قوم کے لیڈرز نے ان کو جہنم کے راستے پہ ہی چلایا ہے، اس لیے کہ ان کا مفاد اس سے وابستہ ہے. یہ یاد رکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ جو ابھی پیچھے ہے نا کہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے. تو جس معاشرے میں حق اور باطل کی کشمکش ہوگی اور معاشرے کا جھکاؤ حق کی طرف ہو جائے گا تو لیڈرشپ کس کے پاس آئے گی؟ لیڈرشپ پھر خدا ترس لوگوں کے پاس آئے گی. لیڈرشپ اس وقت کے نبی کے پاس آئے گی، یا اس موقع کا جو مصلح ہوگا، اصلاح کرنے والا ہوگا، اس کے پاس آئے گی. تو یہ جو مترفین ہیں، عیاش لوگ ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور یہ اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، اپنی لیڈری بچانے کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنی قوم کی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے. یہ ہے سارا کھیل، ایسے ہی. ان هو الا رجل افترى على الله كذب، بے شک یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی پیغمبر کا انکار کرنے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو نہیں بھیجا. قال رب انصرنی بما کذبون، تو کہا پیغمبر نے کہ اللہ میری مدد کر، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو کہا کہ تھوڑے ہی دن ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ندامت سے دوچار ہوں گے. فاخذتهم الصیحہ، پھر ایک چنگھاڑ نے اور ایک دھماکے نے انہیں لے لیا، بالحق، حق کے ساتھ. فجعلناهم غثاء، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا. غثاء کہتے ہیں یہ جو سیلاب آتا ہے نا، اس کے اوپر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تو اسے غثاء کہتے ہیں. تو ہم نے اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا. فبعدا للقوم الظالمین، تو دور ہو گئی وہ گناہ گاروں کی قوم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد اور قومیں اٹھائیں. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، تو کسی قوم کا جو وقت مقرر ہے نہ وہ اس سے پہلے آیا نہ تھوڑا سا اسے تاخیر، جو ٹھیک وقت تھا اسی پر عذاب آیا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے. کلما جاء امة رسولها، جب بھی اس امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوه، انہوں نے جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے. وجعلناهم احادیث، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. فبعدا للقوم لا يؤمنون، تو دور جا گرے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون، اور پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو. بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر. الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستكبروا، تو انہوں نے گھمنڈ کیا. وكانوا قوما عالین، اور بڑے سرکش تھے. فقالوا ونؤمن ببشرین مثلنا، اور کہتے ہیں ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں کی پر ایمان لائیں.
وقومهما لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. فکذبوهما، بس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، یعنی موسیٰ و ہارون کو. فکانوا من المہلکین، اور تھے وہ ہلاکت یافتہ ہونے والوں میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے بنایا ابن مریم یعنی مسیح علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو آیتاً، ایک نشانی، اور انہیں ٹھکانہ فراہم کیا ایک اونچی جگہ پر ٹھہرنے کا، اور وہاں وہ متعین رہے. وہاں پر پانی ان کے لیے یعنی صاف ستھرا چشمہ پانی کا فراہم کر دیا. یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ پیو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور یہی وہ امت ہے، امتاً واحدہ، جو واحد امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھے سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، بس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے اس دین کو. بینہم، درمیان میں، زبراً کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک کے پاس جو چیز ہے وہ اسی پہ خوش ہے. اب دیکھیں نا، اس میں آج بھی ہمارے ہاں جس نے جو عقیدہ پکڑ لیا نا وہ اسی پہ خوش ہے، اور وہ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں. تو یہ دوسرے کو ٹھیک سمجھنا اور اپنے آپ کو غلط سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. اہل علم کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ امام شافعی کا قول ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اور اپنے مخالف کی بات کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یعنی میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس طرح اگر اختلاف کیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم کہیں کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر یہ وہ تفرقہ ہے جو کہ غلط ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ انہیں ان کی بدہوشی میں چھوڑ دیجئے ایک وقت مقرر تک. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مال اور بیٹے ہیں یہ جو ان کو دیے گئے ہیں تو ہم نے ان کی مدد کی ہے. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اور جو دوڑ کر ان کے لیے بھلائیاں کماتے ہیں. بل لا يشعرون، لیکن یہ بات سمجھتے نہیں. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ انجام کے لحاظ سے وہ بہتر ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما اتوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں. انہم الی ربهم راجعون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو حقیقی طور پر بھلائیوں میں آگے بڑھتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہی ان کے لیے آگے موجود ہے. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو سچ بولے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. بل قلوب فی غمرۃ من هذا، لیکن ان کے دل بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں اس حقیقت سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں. ہم لہا عاملون، جو یہ کر رہے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ان کے خوشحال لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا. بالعذاب، عذاب سے. اذا ہم یجأرون، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بیل پر جب سختی آتی ہے نا، بیل کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کے منہ سے جو ڈنکارنے کی آواز آتی ہے نا، تو اسے جوار کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر وہاں اس طرح منہ سے آوازیں نکالیں گے. لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، آج منہ سے خطرناک آوازیں نہ نکالو. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے آج تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تمہاری طرف آتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے تھے. مستکبرین بہ، اس سے تکبر کرتے تھے، استکبار کرتے تھے. سامرا تہجرون، سامر کہتے ہیں رات کے وقت گپ شپ کو. تو تم
راتوں کو بیٹھ کر اس دین کے خلاف ٹھٹھے لگاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے اور چھوڑ کر اس کو چلے گئے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا یہ غور نہیں کرتے اس بات پر، ام جاءہم ما لم یأت بآبائہم الاولین، کہ جو ان کے پاس آیا ہے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، فہم لہ منکرون، یہ اس سے منکر ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی وہ آ گیا ہے، جنون آ گیا ہے، بل جاءہم بالحق، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس آیا حق لے کر، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ حق کے بارے میں وہ یعنی ان کو کراہت آتی ہے، بری لگتی ہے یہ بات۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو فساد پیدا ہو جائے آسمانوں اور زمین میں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی حق ان کی پیروی نہیں کر سکتا، حق ان کی پیروی کرے گا تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو آئے ہیں ان کے پاس اس ذکر سے، فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن یہ اس ذکر اور نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں تو آپ کے لیے، آپ ان سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں مانگ رہے، آپ کے لیے تو اللہ کے ہاں جو معاوضہ ہے وہ بہت ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو آپ ان سے کوئی مالی مفاد نہیں مانگ رہے، آپ ان کو جو بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں خود ان کے فائدے کی بات ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں، ٹیڑھے ہو گئے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ان سے وہ ہٹا دیں جس مصیبت میں یہ ہیں، مِن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی شرارتوں میں بہک جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا، لیکن ان پر عاجزی نہ آئی، لِرَبِّهِمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ یہ اس کے آگے گڑ گڑائیں، یعنی دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں اس سے بھی یہ باز نہیں آتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ ہم نے دروازہ کھول دیا ان پر، عذاب شدید، ایک سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یہ مایوس ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، تو تم میں سے کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے پھیلایا، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہ ذات جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں مارے گا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی نے دن اور رات کا اختلاف بنایا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن یہ تو وہی بات کریں گے جو پہلوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، وعدہ دیا ہے ہم نے، وعدہ کیا ہے ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی گھسی پیٹی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز جو زمین میں ہے اور تم، ان سب کو وہ اٹھا لے گا اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، کہتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہن، ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو کہتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے منکر نہیں ہے، مانتے ہیں آسمان و زمین اللہ نے بنائے۔ قل افلا تذکرون، تو کہو کہ پھر تمہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو رب السماوات، آسمانوں کا رب کون ہے، ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، تو کہو کہ کیا تم ڈرتے نہیں اس اللہ سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اور ان سے کہہ دیجئے آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے پاس ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون اللہ، تو کہتے ہیں اللہ۔ قل فأنا تسحرون، تو کہہ دیجئے پھر کیوں سحر زدہ ہو، کیوں جادو میں آگے ہو، کیوں شیطان کی چال میں آگے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، ہم تمہارے پاس
لے آئے حق، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور تم جھوٹ بول رہے ہو. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتا، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر وہ الہ جس نے جو مخلوق بنائی ہوتی وہ اس کو لے کر چلا جاتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا. اگر اس کائنات کے ایک سے زیادہ خدا ہوتے اور ہر ایک نے اپنی تخلیق بنائی ہوتی تو وہ اپنی اپنی تخلیق کی فوج الگ کر لیتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے. سبحان اللہ عما یصفون. تو کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کائنات کے اندر جو ہم رنگی ہے، یک رنگی ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. اچھا آج تو اب یہ بہت چیز بڑی آسان ہوگی، اس دور میں تو شاید مشکل ہو. آج یہ چیز بڑی آسان ہے. دیکھیے یہ جو سورج کی روشنی ہے نا، اس کی ایک ویو لینتھ ہے. فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی کی ایک ویو لینتھ ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بھی روشنی ہے، اس سے کم بھی روشنی ہے، لیکن سورج کی روشنی ایک اس کی ویو لینتھ ہے. اور ہماری آنکھ کا جو ریٹنا ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے. اب اگر سورج کی روشنی کی ویو لینتھ اس سے زیادہ ہو، جو ہے اس سے زیادہ ہو، تو ہماری آنکھ کا ریٹنا جل جائے. اور اگر سورج کی روشنی اس سے کم ہو تو ہمیں نظر ہی نہ آئے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آنکھ کو بنانے والا اور سورج کو بنانے والا ایک ہے. اسی لیے تو اس نے ہم آہنگ پیدا کیا نا. اگر سورج بنانے والا کوئی اور ہوتا، آنکھ بنانے والا کوئی اور ہوتا، یہ ہم آہنگی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہم آہنگی اس پوری کائنات میں، یہ صرف میں نے ایک مثال دی، اس طرح کی کروڑوں اربوں مثالیں ہوں گی. تو اس لیے ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کئی خدا ہوتے تو پھر سورج کا جو خدا ہے اس نے مجھے تو بغیر ٹیکس کے سورج سے مستفید نہیں ہونے دینا ہوتا. کہتا کہ یہ تو دوسرے خدا کی مخلوق ہے، میں کیوں دوں اپنا سورج سے؟ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہ بات بار بار قرآن پاک کہہ رہا ہے. عالم الغیب والشہادہ، تو وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو بھی، غیب کی اور کھلے بھی. فتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو. قل ربی اما ترینی ما یوعدون. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ اگر تو مجھے دکھا دے جو تو ان سے وعدہ کر رہے ہیں یعنی عذاب. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اللہ مجھے ظالموں میں شمار نہ کرنا، یعنی مجھے ان سے بچا لینا اس عذاب سے. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اے نبی جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھانے پر قادر ہیں. اِذْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، تو آپ ان کی بری باتوں کو جو ہے وہ بھلائی سے، احسن السیئہ اس کو برائی کو اچھی طریقے سے دفع کریں. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ باتیں بناتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور دعا مانگے کریں کہ اللہ مجھے پناہ دے شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس سے بھی گزریں. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے ان میں سے کسی ایک کی موت آ جائے. قال رب ارجعون، تو کہے گا اللہ مجھے واپس لوٹا دے. لعلی اعمل، تاکہ میں عمل کروں صالحہ نیک. فیما ترکت کلا، یعنی جو چیز میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس میں مجھے دوبارہ بھیج دے. کلا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایسی ہی باتیں کریں گے وہاں. ومن ورائہم برزخ، اور اس سے آگے ایک برزخ ہے، پردہ ہے. الی یوم یبعثون، اس وقت تک جب انہیں اٹھایا جائے گا. یعنی انسان جب اس دنیا سے منتقل ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا، تو وہ ایک برزخ کے پیچھے چلا جائے گا. اور یہ برزخ کا جو موقع ہے یہ قیامت تک ہے. تو 3 سٹیجز ہو گئیں، یہ دنیا کی زندگی، پھر برزخ، اور پھر اس کے بعد قیامت اور جنت اور جہنم. تو قیامت کا اور یہ اس دنیا کی زندگی کا جو گیپ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے. برزخ میں بس سوئی رہے گا. وہ روحانی کیفیت ہوگی. جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمت میں ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ عذاب چکھ رہے ہوں گے. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ رب العالمین
بہتر جانتا ہے، اس پہ ہم یہاں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نیکوکار ہوں گے نا تو ان کے لیے وہ وقت بہت ہی جلدی گزر جائے گا۔ یہ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو برزخ کا وقت ہے یہ بھی نیکوکار آدمی کے لیے اس کو یعنی اس میں کوئی طویل انتظار نہیں ہوگا یا اسے کوئی کوفت نہیں ہوگی، اسے محسوس ہی نہیں ہوگا اور وہ گزر جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یعنی کبھی کبھی میں اس کو ذرا اگر بندہ سوچتا بھی ہے نا تو، اور پھر ذرا جہاں قرآن کہتا ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین کے ہاں جو میقات ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، تو پھر ہم یہاں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تو چند ساعتوں کی ہے نا۔ تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ شاید ایسا ہو کہ مثلا ایک شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوراً بعد اس کے بچے بھی پیچھے پہنچ جائیں تو ان سے کہیں یہ تم کہاں پہنچ گئے ہو، تو کہیں ہم تو تمہارے 60-70 سال بعد فوت ہوئے ہیں، لیکن اسے لگے گا کہ یہ بس میرے ساتھ ہی پیچھے ہی آئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارا کام اللہ تعالیٰ واللہ عالم، یہ اندازے ہیں، خیال ہیں، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ روایات ہیں۔ ایک روایت میں سن رہا تھا کسی صوفی بزرگ کی کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، نیکوکار آدمی تھا، تو ایک دوسرا شخص وہاں کھڑا تھا، اس کی قبر پر اس کی کوئی چیز گر گئی تو اس نے اٹھانے کے لیے اس قبر کے نیچے اترا تو دیکھا کہ ایک پورا منظر ہے، تخت بچھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسے کہتا تم ادھر کدھر آ گئے ہو، واپس جاؤ۔ جب وہ واپس آتا ہے تو دنیا میں 300 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو کچھ چیزیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں، تجربات اپنے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم فاذا نفخ فی الصور، اور جب سور پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، تو اس دن پھر ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگی کہ یہ فلاں سردار ہے اور فلاں کوئی کمی کمین ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اس دن وہی جو ہے وہ معتبر ہوگا جس کے جو وزن ہے وہ بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ لوگ جو ہے ان کو نقصان پہنچا، فی جہنم خالدون، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ تلفح وجوہهم النار، ان کے جو چہرے ہیں ان کو جہنم کی آگ جھلس دے گی اور چاٹ جائے گی ان کی یعنی آگ ان کے چہروں کو۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور کالح کہتے ہیں کہ جب چہرے سے کھال اتر جائے اور صرف اس کی ہڈیاں اور جو دانت نظر آئے نا تو اسے کالح کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس نے پوچھا یہ کالح کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھنی ہوئی بکری کا سیری نہیں دیکھی، یہ عرب میں رواج ہے نا، اس سیری کو اسی طرح بھون کے رکھ دیتے ہیں کھانے میں، تو اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، چہرے کی کھال نظر نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ کالحون، ان کی جہنم میں ان کی یہی حال ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو کیا تمہارے پاس ہماری آیات نہیں آئی تھی جو سنائی گئی تمہیں، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو کہیں گے اللہ ہم پر ہماری بدبختی نے غلبہ پا لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بہکے ہوئے تھے، ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اور اگر ہم انہیں پھیر رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، یعنی اگر پھر بھی ہم نے دوبارہ وہ کام کیا تو پھر بے شک ہمیں پکڑ لیجیے۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑے رہو یہیں پر اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو، انه كان فريق من عبادي يقولون، بے شک ایک فرقہ، ایک گروہ میرے بندوں میں سے جو کہتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا، کہ اللہ ہم ایمان لائے تجھ پر تو تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم میرے ذکر کو اور میری نصیحت کو بھول گئے، وکنتم منہ تضحکون، اور تم اس بارے میں
ٹھٹا اور مذاق اڑاتے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے ان کو بدلہ دے دیا ان کے صبر کا. انہم هم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تو کہیں گے کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے دنیا میں تو ہم دن یا دن کا حصہ رہے. فاسأل العادین، تو پوچھ لیجئے گنتی والوں سے. قال ان لبثتم الا قلیلا، تو کہا جائے گا کہ تم اس سے بھی کم رہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے. تھوڑی زندگی ہے دنیا کی، اس کے بدلے میں تم نے اپنے لیے بہت بڑا نقصان لے لیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایسے ہی فضول. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعالى اللہ الملک الحق، تو بہت ہی بلند شان ہے اس اللہ کی جو بادشاہ ہے حقیقی. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، عزتوں والے عرش کا مالک ہے. ومن يدعو مع الله الہا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتا ہے اور پکارتا ہے لا برہان له به، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب رب کے ہاں ہے. انه لا يفلح الكافرون، اور وہ فلاح نہیں پائے گا اس کے ہاں کوئی بھی جو کفر کرتا ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی بخشنے والا ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے. اگلی 20 آیات پڑھیں یا اس کو کل پڑھیں؟ ہاں ہاں کافی ہو گیا جو جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور. سورہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں چھٹے سال، چھٹی ہجری کو نازل ہوئی ہے. غزوہ بنی مستلق، یہ ایک غزوہ ہے اس سے واپسی پر. غزوہ بنی مستلق کے اندر کوئی اتنی اہم کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن اس سے واپسی پر دو ایسے واقعات ہوئے جس پر قرآن پاک میں دو جگہ تفسیر ہے. ایک جگہ سورہ المنافقین میں اور ایک یہ سورہ نور میں. تو وہاں سورہ المنافقون میں اس دوسرے واقعے کا ذکر کریں گے اور یہاں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں جو واقعات ہوئے اس کے نتیجے میں پھر اسلامی سوسائٹی پر جو احکامات ہیں وہ نازل کیے گئے. تو جہاں جہاں وہ بات آئیں گی پھر اس میں کرتے ہیں. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور اسے فرض کیا ہے اور اس میں نازل کی ہیں واضح نشانیاں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ مدنی صورت ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور جب ان دونوں کو تم سزا دو تو پھر اس پر گواہ ہونا چاہیے طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ، یعنی مسلمانوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ سزا دو. تو یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں زنا کے حوالے سے حد کا حکم دیا گیا. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اور باقی صورتوں میں جو ابتدائی احکامات تھے فآذوہما، کہ انہیں تکلیف دے دو یا قید کر دو، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو زانی مرد یا عورت ہے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا یہاں پر نافذ کر دی. اب اگر وہ زانی شادی شدہ ہے تو پھر سنت نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اسے کوڑوں کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اسے رجم کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ رجم کی سزا باقاعدہ نافذ بھی کی ہے، اور اس کا پورا ایک طریقہ ہے جو کہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو زنا تو جرم پہلے سے تھا، لیکن اس کے لیے جو سزا ہے وہ اس وقت متعین کی جا رہی ہے، اس سے پہلے اس کے لیے متعین سزا نہیں تھی. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، تو بدکار مرد اس کا نکاح نہیں ہو سکتا یا نہ کرے سوائے زانیہ سے یا مشرک سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت بھی نکاح نہ کرے سوائے بدکار مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ حرام ہے اہل ایمان پر. اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کے لیے پاکیزہ رشتے بنائیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں عفت والی عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ نہیں لے کے آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ یعنی زنا بہت بڑا جرم ہے، اور کسی پر زنا کی بہتان لگا دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو کسی کے متعلق زنا کی بات کرنے سے پہلے تمہارے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے۔ 4 گواہ ہوں تو بات کرو، ورنہ اپنی زبان کو نہ کھولو۔ اور کوئی 4 گواہ نہیں لائے گا تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا ہے، اس پر پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ قذف کا یہ قانون بھی بیان کر دیا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ایسے جھوٹوں کی شہادت پھر کبھی بھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور صبر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے ان کی اپنی جان کے۔ یعنی ایک مرد اپنی بیوی پر اگر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور اپنے علاوہ کسی گواہ کو نہیں پاتا، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی کیا ہے، 4 شہادات باللہ، کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ گواہی دے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ یہ الزام نہیں لگا رہا بلکہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے تو پھر وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا اللہ کی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا چھوٹ جائے گی۔ یعنی اگر ایک مرد یہ 4 گواہیاں دے دے 5، تو عورت پر سزا نافذ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ عورت وہ 4 دفعہ قسم کھا لے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ والخامسۃ غضب اللہ علیہا ان کانت من الصادقین، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر یہ سچا ہے، تو پھر اس پر سزا نہیں ہوگی، اور ان دونوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا۔ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا پھر۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا اور حکمتوں والا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں۔ اب یہاں وہ ذکر ہے واقعہ جو کہ حدیث کی کتابوں میں اور تاریخی کتابوں میں ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے کے جاتے تو آپ اپنے ازواج میں قرعہ کرتے، قرعہ اندازی، اور جن کے نام قرعہ نکلتا ان کو اپنے ہمراہ لے جاتے۔ تو اس دفعہ جو قرعہ نکلا وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا، تو اس سفر میں وہ آپ کے ہمراہ تھی۔ واپسی پر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرا وزن بڑا ہلکا تھا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے ایسے کیبنز بنے ہوتے تھے، جس سے ڈولیاں ہوتی ہیں نا، ڈولیاں پرانے زمانے میں، آج بھی شاید دیہات میں ہوتی ہیں، تو ان میں وہ ڈولیاں سی بنی ہوتی تھیں، ان میں خواتین بیٹھ جاتی تھی، اور کچھ جو مجاہدین ان ڈولیوں کو اٹھا کے اونٹنیوں پر یا اونٹوں پر رکھ دیتے تھے، باندھ دیتے تھے۔ تو رات کو جو ہے وہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ڈولیوں کو نیچے اتارا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے رفع حاجت کی محسوس ہوئی، تو میں اپنی ڈولی سے باہر نکلی رفع حاجت کے لیے۔ جب واپس آئی تو میرے پاس ایک ہار تھا، میں نے دیکھا وہ ہار کہیں گم گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید راستے میں کہیں گر گیا، تو میں واپس گئی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا کہ چلو سب۔ اب جو لوگ امہات المومنین کی اور خواتین کی اس پر مامور تھے، انہوں نے ڈولیاں اٹھانی شروع کر دی اور اونٹوں پر رکھ دی، اور حضرت عائشہ کی وہ ڈولی کو انہوں نے خالی
اونٹ پر رکھ دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ام المومنین اس میں ہے یا نہیں۔ وہ جب واپس آئی ہیں تو لشکر جا چکا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہیں چادر لے کر سو گئیں کہ اب انہیں پتہ چلے گا جب تو واپس آ جائیں گے مجھے لینے، اور وہیں ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم جب لشکر چلے تو تم ٹھہرے رہو، اور صبح جب دن کی روشنی ہو تو آنا، اور پیچھے اگر کسی کے کوئی سامان رہ گیا ہونا تو وہ ساتھ اٹھا کر لے آئے کرو۔ یہ ان کی ایک مستقل ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے سے پیچھے رہ جاتے تھے، اور یہ بہت حکمت والی بات تھی۔ ظاہر اندھیرے میں بہت سارے لوگوں سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی، وہ ان کو اٹھا لاتے۔ وہ جب دن کو آئے قریب تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، اور انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہماری ماں ہے۔ تو انہوں نے دور جا کر اپنی اونٹنی بٹھا دی، اور اتنے میں حضرت عائشہ کی آنکھ بھی کھل گئی، وہ اونٹنی پر بیٹھ گئی اور وہ اس کی نکیل پکڑ کر آگے لے آئے۔ تو دن چڑھے وہ حضرت عائشہ کو لے کر اس میں آ گئے لشکرگاہ میں۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری ماں ہے اس کے حوالے سے غلط باتیں کہنی شروع کر دیں کہ انہوں نے رات کہیں اور گزاری۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یہ باتیں تمام مسلمانوں کو پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے آزردہ ہوئے، اور 1 مہینے تک یہ مدینہ کے اندر یہ لوگ جو ہیں اور اس میں کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت جو مخلص صحابی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ایک غلام تھے مستح، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ سے بے خبر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہی واپس آئیں تو وہ بیمار پڑ گئیں، تو وہ اپنے گھر آ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے، اور وہ 1 مہینے تک بخار اور اس میں مبتلا رہی، کوئی ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی باتیں سن رہے تھے تو پریشان تھے، اور اس میں ایک بار صحابہ کرام کو انہوں نے جمع کیا، یعنی مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ نے آپ کے لیے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے میرے لیے منتخب کیا، اور ہر نکاح میرے لیے اللہ نے منتخب کیا، نبی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ تو میرے لیے اللہ نے کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اپنے پاک پیغمبر کے لیے ناپاک بیوی کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ مطمئن ہو جائیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اس پہ اطمینان بھی تھا، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، لیکن لوگوں کی باتوں سے ایک جو نصیحتی کیفیت، اس پر پھر یہ قرآن کی آیت اتری۔ فرمایا جو لوگ یہ بہتان لے کر آئے ہیں، عصبۃ منکم، تمہارے درمیان منافقین کے گروہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تم انہیں اپنے لیے بری بات نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ بہتر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہتری نکالے گا، اور یہ ایکسپوز ہوں گے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ہر ایک آدمی نے اپنے حصے کا جو گناہ ہے وہ سمیٹنا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو اس میں سے سب سے بڑا ہے، یعنی کھٹر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مسلمان مردوں اور عورتوں نے اس کو سنا تو اپنے دل میں بھلی بات کرتے، وقالوا هذا افک مبین، اور کہتے کہ یہ بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں نہ یہ 4 گواہ لے کر آئیں، فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اور اگر یہ 4 گواہ نہیں لے کے آئیں گے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور اس کا فضل نہ ہوتا، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس چیز کے پیچھے تم پڑ گئے تھے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ نبی کے گھر پر تم نے اٹیک کیا ہے، نبی کے خاندان پر تم نے اٹیک کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل تم پر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، تمہیں بچا لیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان تھے صحیح راسخ العقیدہ ان سب کو تو کوڑے لگوائے، لیکن جو منافق تھے اس کو چھوڑ دیا، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تمہارے منہ سے وہ بات نکل رہی تھی، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں خبر ہی نہیں ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو کہتے کہ ہمیں یہ بات کرنے کا یارہ نہیں ہے، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا سارا ماحول اور واضح طور پر برات ظاہر کر دی، اور جو طہارت ہے اور پاکیزگی ہے اس کو ثابت کر دیا ام المؤمنین کا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے آئندہ ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں چرچا ہو بدکاری کا، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم نے اپنے لیے نقصان اٹھا لیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ شفقت والا ہے اور رحمت والا۔ وآخر دعوانا